اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گردے میں پیدا ہونے والی پتھریوں کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی ادویات کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ ناظرین، میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور میں ایک سند یافتہ یعنی کہ سرٹیفائیڈ حکیم ہوں اور پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ اپنے مریضوں کا یونانی اور قدرتی ادویات کے ذریعے علاج کر رہا ہوں۔ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد اپنا تجربہ اور علم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گردے کی پتھری کی وجوہات پر بات کریں، یہ جان لینا ضروری ہے کہ گردے کی پتھری کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کہ کس قسم کی گردے کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وہ قسم جو سب سے زیادہ عام ہے وہ پتھریاں جو کہ کیلشیم سے بنتی ہیں۔ یہ عموماً ان لوگوں کو ہوا کرتی ہیں جو کہ ایسی خوراک زیادہ کرتے ہیں یا ایسی ادویات زیادہ لیتے ہیں جن کے اندر کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے کیلشیم آکسیلیٹ جو کہ عموماً بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسری ہے کیلشیم فاسفیٹس۔ دوسری قسم ہے یورک ایسڈز کی پتھریاں۔ یہ پتھریاں عموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کمی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈائریا یا ڈائبٹیز یا ایسا کوئی مرض یا ایسی دوا یا غذا جس کی وجہ سے پانی جسم میں کم ہو جائے۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں اسٹرویٹ۔ یہ قسم عموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو پیشاب کی نالی میں کسی قسم کی انفیکشن ہو جائے۔ چوتھی اور آخری قسم ہے سسٹین۔ یہ بہت کم ہوتی ہے اور عموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں ایک خاص موروثی بیماری ہو جسے سسٹینوریا کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں گردے میں پتھری ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہے خوراک۔ ایسی خوراک جس میں پروٹین، سوڈیم یا نمک وغیرہ اور اس کے علاوہ چینی زیادہ ہو تو ایسے لوگوں کو عموماً پتھری ہو جایا کرتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی کہ جسم میں پانی کا کم ہونا۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں یا وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ بہت گرم ہے اور ان کے جسم میں پانی کی کمی ہے، یا انہیں کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو عموماً پتھری ہونے کا کافی خطرہ رہتا ہے۔ گردے میں پتھری پیدا ہونے کی ایک وجہ وزن کا بڑا ہوا ہونا بھی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے انہیں بھی پتھری پیدا ہو سکتی ہے۔ پتھری پیدا ہونے کا مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں زیادہ تر لوگوں کے گردے میں پتھری پیدا ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے گردے میں بھی پتھری پیدا ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ایک یا دو دفعہ گردے میں پتھری پیدا ہو چکی ہے تو وہ کافی رسک میں ہیں کیونکہ ان کو دوبارہ پتھری پیدا ہو سکتی ہے۔ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اسے ہیبیچول اسٹونز کہتے ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پتھری پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ دائمی ہیضہ وغیرہ، اس کے علاوہ آنتوں کی سوزش وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری وجہ ہے ایسی دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا جن کی وجہ سے پتھری گردے میں بن سکتی ہے، جیسے کہ وائٹامن ڈی، ملٹی وٹامنس، وائٹامن سی، اور اس کے علاوہ وہ دوائیاں جن میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، میرے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اسے لائک کیجئے۔ خوش رہیے، صحت مند رہیے، اللہ حافظ۔